سورہ یوسف رکوع نمبر 2 تلاوت. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سورہ یوسف رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے. بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلیں اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں. پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت میں کہ وہ نہ جانتے ہوں گے. اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے اور کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو. اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا. بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. سورہ یوسف رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان
وہ آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں. ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 فرزند ہوئے. پہلے بیٹے کا نام روبیل، دوسرے کا نام شمعون، تیسرے کا نام لاوی، چوتھے کا نام یہودا. بعد مفسرین کرام نے یہودا کو پہلا بیٹا کہا ہے. اور 5ویں بیٹے کا نام ازبولون اور 6ٹھے بیٹے کا نام یشجر. اور 4 بیٹے ایک اور آپ کی زوجہ تھی جس سے ہوئے، جن کا نام حرم تھا. ان میں سے 7ویں کا نام، اب 6 بچوں کے نام آپ کو سنا چکا ہوں. 7ویں صاحبزادے، ان کو قرآن مجید نے اسبات بھی کہا ہے. پہلے پارے میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. ان کے سب کے نام بڑے مبارک ہیں، بڑے برکت والے نام ہیں. اور ان ناموں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے نام اگر لکھ کر، سارے بچوں کے نام لکھ کر آخر میں یوسف لکھا جائے، اور یوسف کی فے جو ہے وہ اس کو سب بھائیوں کے اوپر، یعنی اس کا دائرہ جو ہے نا، فے کا جو دائرہ ہے وہ سارے بھائیوں کے دائرے کے اوپر گھما دیا جائے اور آخر میں اس کو لمبا کر دیا جائے. تو یہ نام لکھ کر جس بچے کو آسیب کا خطرہ ہو یا آسیب ہو چکا ہو یا جس کے اوپر کسی قسم کا اوپری خلل ہو، آسیب ہو، سایہ ہو، تو بس بھائیوں کے نام لکھیں اور یوسف علیہ السلام کا نام لکھیں، مگر اس کی فے کا دائرہ سارے بھائیوں کے اوپر پھیر دیا جائے، دائرے کے اندر سب بھائیوں کے نام آ جائیں. اور پھر فے کا جو آگے اس کی کش ہے اس کو آگے لمبا کر دیا جائے، اوپر نقطہ ڈال دیا جائے، تو سارا آسیب، سارے جادو کے اثرات یا جنات کے اثرات یا کسی قسم کا خلل ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو 7ویں بھائی کا نام ہے، 7ویں بیٹے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے، دان. اور 8ویں بیٹے کا نام ہے نفتاکی. اور 9ویں بیٹے کا نام ہے جاد. اور 10ویں بچے کا نام ہے عاشر. تو ان چاروں کی جو 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں، ان کی جو مائیں ہیں، ایک کا نام حرم زلفہ ہے، دوسری کا نام حرم بلہا ہے. ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن حضرت راحیل سے شادی کی. راحیل جو ہیں ان سے 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹے کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین. تو یوسف ہوئے 11ویں اور بنیامین ہوئے 12ویں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 صاحبزادے ہیں. قرآن مجید نے ان کو اسبات فرمایا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جو بات بھائیوں نے بعد میں آ کے کرنی تھی، انہوں نے مشورہ کیا بھائیوں نے کہ ہم کس طرح کیا کام کریں کہ جس سے یوسف اور بنیامین کی جو محبت ہے وہ محبت ہمیں مل جائے اور وہ پیار جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو دیتے ہیں وہ ہمیں دیا کریں. تو طے یہ ہوا کہ یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ جب بنیامین نہیں زیادہ محبت تو یوسف سے ہوتی ہے کہ یوسف ہی چونکہ اس محبت کی سبب ہے، اس محبت کا سبب ہے، تو یوسف کو بیچ میں سے ہٹا دو، اس کو یا تو جلا وطن کر دو یا قید کر دو یا مار ڈالو. جب مار ڈالنے والی بات آئی تو بھائی تو تھے نا آخر، تو انہوں نے سوچا کہ مارنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیا کریں. کہنے لگے ایک تو جو ہے نا کہ اتنا عرصہ وہ اپنے باپ کے پاس رہے، ہم تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اس طرح کریں سیر کے بہانے چلتے ہیں اور رستے میں کوئی کنواں دیکھتے ہیں، کوئی کنواں ہوگا اندھا کنواں، اس کے اندر ہم ان کو ڈال دیں گے. تو شام سے مصر کی طرف جانے والا راستہ جو تھا وہ تقریباً 2-3 فرسنگ تھا، کو 20-25 کلومیٹر دور تھا کنعان سے.
یہ بکریاں چرانے کے لیے ویسے بھی وہاں پر جایا کرتے تھے، تو انہوں نے پروگرام بنا لیا سیر کا. تو ابا جی سے آ کر کہنے لگے جی کہ ہم سیر کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں کل، اور ہم چاہتے ہیں کہ خود سیر کریں اور ہمارا چھوٹا بھائی سیر سے محروم ہو، یہ تو اچھا نہیں لگتا. اس طرح کریں ابا جی کہ کل آپ چھوٹے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. اس کے جواب میں حضرت نبی، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، نبی ابن نبی جی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی 3 پشتوں سے جو نبوت جس خاندان میں چلی آ رہی ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. وہ کل جو آ کر انہوں نے جواب دینا ہے، ابا جی کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، ڈر لگتا ہے مجھے، غم ہے تم اس کو لے جاؤ گے. واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہو. قالوا، وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم 10 بھائی پاس دیکھتے رہیں اتنے، ونحن عصبہ، ہم تو پوری جماعت لگتے ہیں، ہم جدھر سے گزر رہے ہوں 10 بھائی تھے بھی سارے لمبے چوڑے اور خوبصورت، بہت خوبصورت تھے. اچھا یہ ذرا سوچو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بہت خوبصورت تھی، سارے بھائی بہت خوبصورت تھے، ان خوبصورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، تو پھر ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. بھائی چند کالے بندوں کے اندر بیٹھا ہوا، یا مطلب ہے کہ بے حسن بندوں میں، غیر حسین لوگوں میں اگر کوئی بندہ عام سا بیٹھا ہوا حسین لگ رہا ہو تو وہ تو کوئی بات نہیں، حسن والوں میں بیٹھے ہوئے جو حسین لگ رہا ہو اس کے حسن کی کوئی بات ہی کچھ اور ہوتی. تو انہوں نے کہا جی ہم، وہ تو تھے بھی بڑے جماعت، بڑے بہت خوبصورت، ان کے قد بھی تھے، لمبے قد تھے، خوبصورت. ہاں نحن عصبہ، ہم بڑی جماعت ہیں. انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بیکار ہیں، پھر تو ہم کسی مصرف کے نہیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ لے جانا چاہتے ہو بھائی کو تو لے جاؤ. گویا کہ نبی کو آئندہ کے حالات کی کچھ خبر تھی، جو ایک تو خواب سے آگاہی ہو گئی تھی، اور خواب کی تعبیر میں بھی آپ نے یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ نصیحتیں بتا دی تھیں، مگر اب یہ کہ وہ باتیں تو کھل چکی تھیں، اس لیے اب آپ نے اجازت دے دی، اب چلو اللہ پاک کو کیا منظور ہے دیکھتے ہیں. فلما ذهبوا به، وہ لے گئے. جب وہاں سے لے گئے، حضرت یعقوب پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہاں تک میرے یوسف کو لے کے جا رہے ہیں. تو ایک بھائی نے اٹھایا، چوما، پیار کیا، میرا یوسف کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو. ابا جی کو جتایا کہ ہم بڑا پیار کر رہے ہیں، بڑا لاڈ کر رہے ہیں آپ کے لاڈلے سے. پھر یہ ہوا کہ دوسرے نے نہیں مجھے دو، میں اٹھاؤں گا. تیسرے نے کہا نہیں میں اٹھاؤں گا، یوسف کو میں اٹھاؤں گا. یوں کر کے لاڈ پیار جتا کر لے جا رہے ہیں، اور حضرت یعقوب دیکھ رہے ہیں. چلتے چلتے ایک گلی آئی اور ایک موڑ آیا جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور رستے میں انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ابا جی نظر تو نہیں آ رہے. نیچے پھینک اس کو. تو بھائی نے بھائی کو پھینک دیا نیچے، یوسف علیہ السلام کو. ایک نے آگے بڑھ کر کہا تو ہی بہت زیادہ ابا جی کا پیارا ہے، ایک تھپڑ مار دیا. دوسرے نے کان مروڑ دیا، تیسرے نے گردن پہ تھپڑ مارا، چوتھے نے آ کے لات ماری، پانچویں نے آ کے مکہ مارا. ایک عجب تماشا ہو گیا، مارنے لگے. وہ چند لمحے پہلے، 1 منٹ پہلے جو ابا جی کو دکھانے کے لیے لاڈ کر رہے تھے، وہ ایک دم جو ہی ابا جی سامنے سے اوجھل ہوئے، ایک دم انہوں نے وہ دوسری آنکھیں پھیر لی اور ایک دم اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا. اچھا آپ کو بڑی خوابیں آتی ہیں، آپ آج کل بڑی اچھی اچھی خوابیں دیکھتے ہو، بڑے آپ کچھ مقام پہ پہنچنے والے ہو. ابھی دیکھتے ہیں ہم تیرا علاج کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ ابا جی کی نظر میں مقبول ہو گیا ہے. تو جناب ان کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون مبارک بھی نکلنے لگ گیا. اور یہ عالم ہو گیا. تو انہوں نے یہودا کی طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے خوف نہیں آتا اللہ کا، یہ کس طرح میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. یہودا نے سب کو کہا بھائی مارو نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو رسی سے باندھ کر کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور آپ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ یہودا خود بھی مار چکا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا اس کے دل میں بات آئی تو اس نے سب کو روک دیا. سب رک گئے، اب چلنا شروع ہو گئے. اور ڈائریکٹ کوئی سیر وغیرہ کا بہانہ ہی تھا، وہ سیدھا کنویں کی طرف گئے. وہ کنواں 25-30 کلومیٹر دور تھا، لہذا وہاں پر پہنچے. دیکھا وہ اندھا کنواں ہے، زمانے سے بند ہے، اس کے کنارے کبھی کوئی آیا ہی نہیں پانی کے لیے، ارد گرد آبادی بھی کوئی نہیں ہے.
انہوں نے رسیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھا اور باندھنے سے پہلے ان کی قمیض اتاری تو قمیض کے ساتھ جو چند خون کے قطرے یوسف علیہ السلام کے تو لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس طرح کریں، ایک بکری ذبح کر کے اس خون میں اور اضافہ کریں، بکری کا خون لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر انہوں نے کنویں کے اندر لٹکایا۔ جب آدھے رستے میں گئے، وہ اوپر سے کنواں تنگ تھا، اوپر سے کھلا ہوا تھا کنواں، اور اس کے اندر پرانے زمانے کے اژدہے اور سانپ اور بچھو رہتے تھے۔ کنواں جو ویران تھا، بہت گہرا کنواں تھا، بعض روایات میں اس کی گہرائی بھی بتائی گئی کہ وہ یعنی دور حاضر کے فٹوں کے حساب سے تقریباً 200 فٹ سے زیادہ گہرا تھا۔ جب آدھے رستے میں وہ رسی پہنچ گئی تو پیچھے ایک بھائی نے آگے بڑھ کر اس رسی کو چھری سے کاٹ دیا، اور وہ ایک دم کنویں کے اندر جو ہی گرے، اللہ پاک نے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبریل، میرے یوسف کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے، جاؤ میرے یوسف کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ عرشوں پر تھے، ادھر آسمانی کائنات میں تھے، جہاں سے ہزاروں لاکھوں میل دور کے فاصلے پر حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور بھائیوں نے رسی کاٹ دی۔ کاٹنے کے بعد رب نے حکم فرمایا کہ جاؤ جبریل، میرے بندے یوسف کی مدد کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے نازل ہوئے، اور جو ہی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی کٹی، ان کے کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے، نیچے چوٹ لگنے سے پہلے ان کا بدن زمین پہ جا کے ٹکراتا، کسی چٹان سے جا کے ٹکراتا، یا وہ گندے پانی میں جا کر گرتے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اتنا بڑا فاصلہ اس سے بھی پہلے طے کر لیا، اور حضرت یوسف سے بھی پہلے نیچے جا کر پہنچ گئے اور اپنے پروں کو بچھا لیا۔ پروں کو بچھا کر، اب نیچے اندھیرا تھا، بھائیوں نے دیکھا، چلے گئے، چلو واپس۔ وہ ایک دم واپس چلے گئے، اور کنویں کے اندر اب ننگا بدن، قمیض بھی وہ اتار کے لے گئے تھے، اب ننگا بدن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سیر کے لیے نکلنے لگے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ، موٹا سارا تعویذ تھا، وہ تعویذ گلے میں ڈالا کہ بیٹا جب کوئی تکلیف آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی، وہ قمیض نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور فرمایا یہ قمیض ان کو پہنا دو۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض ان کو پہنا دی، اور کنویں کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک کا یہ حکم پہنچایا اور وحی پہنچائی۔ یہ پہلی وحی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ وحی کہاں آ رہی ہے؟ کنویں کی تاریک جگہ پر، قید کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں وحی آ رہی ہے، اور یوں وہ مقام نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ تو بتایا، اشارہ یہ کیا کہ لوگوں، تکلیف جب تمہارے اوپر آئے، پریشانی آئے، تو سمجھ لینا پریشانی کے فوراً بعد خدا کی طرف سے انعام بھی ملا کرتا ہے۔ تو اپنی تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آئے گی اس کے ساتھ آسانی ہوگی۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس لیے تنگیوں سے گھبراؤ نہیں، انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوبوں کا طریقہ ہے۔ دیکھو اتنی بڑی ان پر تنگی آئی، مگر اسی تنگی کے اسی لمحے میں اللہ پاک نے ان کے اوپر نبوت اور رسالت نازل فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا، ایک وہاں پر پتھر تھا، اس پتھر پر بٹھا دیا، اور فرمایا اب آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، تسلی ہے، آپ اکیلے تو نہیں ہیں۔ اللہ اور بھائی سمجھ رہے ہیں کہ اکیلے کنویں میں بھائی گھبرائے گا، ڈرے گا، چیخ مارے گا، دل پھٹے گا، مر جائے گا، یا نیچے کوئی سانپ ہوگا لڑ جائے گا۔ وہاں ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا، اس سانپ نے آگے بڑھ کر قدم چومنا چاہے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سانپ نے کہا میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، روایات کا صحت اور ضعف اپنی جگہ پر، مگر جس بات میں انبیاء کی فضیلت ثابت ہوتی ہو اور وہ بات شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، فضیلت کے باب میں ان باتوں کو قبول کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے یہاں سے مکہ جانا چاہیے، وہاں ایک غار ہے، غار سور، اس میں جا کے ٹھہر جا، وہاں وہ آخر الزمان نبی آئیں گے، تو اس غار میں ان کی زیارت کرنا، میرا سلام بھی پیش فرما دینا۔ اب یہ واقعہ
اپنی سند کے اعتبار سے کیسا بھی ہو، اگر یہ واقعہ اپنے لحاظ سے حق پر ہے تو پھر آپ ذرا اندازہ لگا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق والے اور حضور کی تڑپ رکھنے والے جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، وحشی بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، ہر طرف میرے رسول کے چاہنے والے موجود ہیں. اور حضور کے آنے سے پہلے حضور کی دھومیں مچی ہوئی تھی. تو بھائی اب وہاں سے بھاگے. قرآن فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ ایک جھوٹا خون قمیض کے اوپر لگا کر لے آئے. چونکہ قمیض انہوں نے اتاری تھی، اتارنے میں قمیض پھٹی بھی نہیں، قمیض سلامت تھی. تو اب وہ روتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارا یقین تو نہیں کریں گے، لیکن بس کیا کریں، ہم تو بہت ہی پیار کرتے تھے بھائی سے، ہم نے سوچا یہ تھک جائے گا، ہم اس سامان کے پاس ہی بٹھاتے ہیں. ہم نے خود دوڑ کا مقابلہ کیا آپس میں، تو ہم دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے، وہ سامان کے پاس بیٹھا تھا، پیچھے سے بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دلوں نے تمہارے واسطے ایک بات بنا لی ہے، تم نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑی ہے، حقیقت یوں نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام لے جانے سے پہلے بھی وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو بات انہوں نے بعد میں آ کے کہنی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات بھائیوں نے آ کر بعد میں کرنی تھی وہ پہلے نبی نے بتا دی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے جو بندے کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، جس طرح پہلے سے آگاہ کرنے سے برادران یوسف مجبور نہیں ہوئے، بلکہ قبل از وقت ان اعمال کا یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا. اسی طرح اللہ کریم بھی جب اپنے بندے کی تقدیر لکھ دیتا ہے تو اچھا یا برا جو بھی لکھتا ہے، یہ لکھنا بندے کو مجبور نہیں کرتا، بندہ اپنی مرضی سے اس کام کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا کام کرنا ہے. تو جس طرح پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھائیوں نے کیا کرنا ہے، مڑ کے مجھے کیا کہنا ہے میرے بیٹوں نے، وہی کام ہوا. انہوں نے جب یہ بات بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا. مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جاؤ کوئی بھیڑیا لے کے آؤ، میں بھیڑیے سے پوچھتا ہوں. وہ بھائی اتنے طاقتور تھے، گئے جا کر جنگل سے ایک بھیڑیا پکڑ کر لے آئے. بھیڑیا جو ہی آیا، اچھا پہلے تو انہوں نے بہانہ کیا، انہوں نے کہا کہ ابا جی بھیڑیا کیسے ہم لے کے آئیں، بھیڑیا بھی کبھی ہمارے قابو میں آئے گا. فرمایا تم اس طرح کرو، جنگل میں جا کے آواز دو اور کہو کہ اے بھیڑیوں تمہیں اللہ کے نبی یعقوب بلا رہے ہیں. وہ بھائیوں نے کہا چلو ہم جا کر یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ جنگل میں گئے، انہوں نے جا کر کہا او بھیڑیوں تمہیں اللہ کے نبی یعقوب بلاتے ہیں. اتنے میں جناب علی بھیڑیوں کے ہول ادھر ادھر سے نکلنے آئے اور ان بھیڑیوں نے آپس میں کچھ بات کی اور ایک بھیڑیا ان میں سے آگے آ گیا. بھائیوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے، کون ہے تم میں؟ بھیڑیے کی آنکھوں سے آنسو نکلے ٹپ ٹپ. کہنے لگے حضور درندہ ہوں، خون خوار ہوں، ہر چیز کو کھا جانے والا ہوں، بہت ظالم ہوں، لیکن ہمیں بھی نبی کی نسبت کا حیا ہے، ہم نبی کے گستاخ نہیں ہو سکتے. حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھیڑیے نے آپ کے شہزادے کی بے قدری کی ہو؟ حضور اگر آپ اجازت دیں میں اس بکری کو لے کے آتا ہوں جس کا بچہ ذبح کر کے اس کرتے کے ساتھ خون لگایا گیا ہے. تب آپ نے فرمایا نہیں بس یہ جھگڑا میں آگے نہیں چاہتا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جاؤ تم بھی جاؤ. تو بھائیوں سے کہا تم بھی جاؤ، میں صبر کرتا ہوں، میرا اللہ ہی اس کا بہتر انجام عطا فرمائے گا. اب واپس آ جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا وجاءت سیارۃ. کنویں کا کیا حال ہوا، کنویں میں حضرت یوسف کا کیا معاملہ ہوا. ایک قافلہ ادھر رستہ بھٹکتے ہوئے اس طرف پہنچ آیا، اس کنویں کے پاس آ کر ڈیرا لگایا. فارسلوا واردہم، انہوں نے پانی لینے کے لیے بندے کو بھیجا جس کا نام تھا مالک بن زخر. وہ آیا، یا مالک بن زخر قافلے کا امیر تھا، اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور وہ آیا اور اس نے آ کر جناب یہ بڑا سارا ڈول ڈالا کہ قافلے کو پورا ہو. 2-3 بندے مل کر جو ہے نا انہوں نے اس بڑے ڈول کو کھینچا. تو جو ہی ڈول نیچے پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں عرض کیا کہ حضور پانی کے بجائے آپ اس میں تشریف فرما ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے. انہوں نے جب کھینچا کہنے لگے ڈول بڑا وزنی ہے، بھاری ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن اس وقت 900 رتل تھا.
900 رتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزن مبارک جو ہے کم از کم بھی 90 کلو تھا. تو اگر 90 کلو تھا تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا وزن مبارک تھا اور اچھے خاصے صحت مند یا تنومند تھے آپ. اب آپ کو جس وقت وہاں پر جو وہ کھینچتے گئے جو اوپر ڈول آیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں. قال یا بشرا ھذا غلام. امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا, بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے, یہ تو ایک لڑکا ہے. ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے اور اتنا خوبصورت. اللہ وَأَسَرُّوهُ بِدُعَاءٍ, انہوں نے اپنی پونجی بنا کر اس کو چھپا لیا. فٹافٹ لے کر گئے, اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے قافلے کے اندر بٹھا دیا. بیٹا ادھر بیٹھو, تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ جانتا تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بڑی کمائی ملے گی اس بچے سے. اتنے میں کیا ہوا, دوسرا دن ہوا, وہ قافلے والے جانے لگے ادھر. بھائیوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھ کے آتے ہیں کنویں میں یوسف ہے کہ نہیں. دوسرے دن گئے, انہوں نے جو ہی کنویں کے اندر نظر ڈالی تو ان کو یوسف نظر نہ آئے. تو انہوں نے پہلے ایک کو تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی یا تو فوت ہو گئے ہیں, اندر ڈوب گئے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. ان کو کنویں کے ارد گرد پانی نکالنے کے یا اس طرح کے نشانات بھی نظر آئے تو سمجھ گئے کہ کوئی نکال کے لے گیا ہوگا. تو انہوں نے قافلے والوں سے جا کر دیکھا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. قافلے والوں سے پوچھا, ہاں بھائی یہاں پر ہمارا ایک غلام بھاگ کے آیا ہے, ہمارا ایک نوکر ہے وہ بھاگ کے آیا ہوا ہے, تمہارے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے جب ذرا زیادہ سختی سے باتیں کی تو قافلے والے ڈر گئے. انہوں نے کہا جی یہ ایک بچہ ہے. انہوں نے کہا سنو, یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خریدو. ہمارا یہ بڑا نافرمان ہے, ہم سے کوئی کام ڈھنگ کا یہ نہیں کرتا ہے. بڑی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس طریقے سے کی, ان کے بارے میں بے ادبی کی باتیں کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھیں نکال کے ساتھ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ خاموش, بولنا کچھ بھی نہیں, بس ہم جو کہہ رہے ہیں سنتے جاؤ. اور ادھر کہا کہ جی خریدو, کتنے کا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نقد کھرے پیسے نہیں ہیں, کچھ پرانے کھوٹے درہم ہیں اگر آپ لینا چاہو. انہوں نے کہا کھوٹے درہم ہی دے دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے درہم ان کے بدلے یوسف کا سودا کیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, ان کو یوسف کے اندر کوئی بھی رغبت نہ تھی.